صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يسمع لك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، کافی دیر سے ہمارا یہ جلسہ چل رہا ہے۔ قیمتی، لاجواب، بے مثال، جگانے والا خطاب بھی الحمدللہ ہم سب سن لیے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے۔ کافی اہم کام ابھی ہمارے سامنے باقی ہیں۔ ایک کام تو اتنے اچھے جلسے میں جو دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتی ہے۔ ہم سب مل کر
دعا کرنا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنا ہے جلدی جلدی، اس کے بعد اطمینان سے کھانا کھانا ہے۔ اتنے اہم کام اگر ہمارے سامنے ہو تو لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 2-3 گھنٹے بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ انسان کو بدلنے کے لیے گھنٹوں کی تقریر کی ضرورت نہیں، 2-3 جملے ہی زندہ دل انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دل اور دماغ سامنے رکھ کر بات سنیں، اس لیے کہ کہنے والے دل اور دماغ سامنے رکھ کر کہتے ہیں۔ ہمارا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑ جائے اور ہمارا خیال آپ کے خیال کے ساتھ جڑ جائے، ہمارا دماغ آپ کے دماغ کے ساتھ جڑ جائے اور یہ ادا اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ تعالیٰ پسند کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی یہیں سے انقلاب پیدا ہوگا۔ ارے یہ بات سمجھ میں؟ ارے بولو رے با آ رہی ہے منڈی تھی بھی ہلاؤ ہمیں کا کی، ہمارا دماغیت کا کی، ہمارا خیالیت کا کی، تو پھر بھی ہم رسم بن کر آ جاتے ہیں، کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں، آپ بھی رسم بن کر آ جاتے ہیں، کچھ باتیں ادھر ادھر کی سن لیتے ہیں، ہم بھی چلے گئے آپ بھی چلے گئے، تو پھر مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ دل دماغ کو اگر جلسے میں رکھنا ہے تو پہلا کام آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے، کریں گے؟ وہ ہے اپنے موبائل کو آف کرنا۔ ہے کہ موبائل تمہارے پاس ہے نہیں ہے؟ اب تو دیوانے کے پاس بھی موبائل ہے۔ سچ میں مذاق کے طور پر نہیں، میرا گاؤں والا جا ہے، حضرت مولانا عمر صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہاں ہمارے خاندان کا ایک بھولا بچہ ہے، دیوانہ بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن بولے تو بھی کبھی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہو تو پھر دیوانوں کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہ حساب سے بھی باہر ہے، عذاب سے بھی باہر ہے۔ دیوانوں کو چھیڑنا نہیں، یہ مطلب میں دیوانے ہی، ارے ہاں ہی نہیں بولو، اگر نہیں کہ تو یو پی سے منگا دو۔ عجیب و غریب دیوانے یہ آج کل حکومت میں، حضرت مولانا راجنیتی میں بات کر رہے تھے، کچھ میں بھی حکومت کے متعلق بات کرتا ہوں، اور اس وقت اللہ میری حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے۔ سچ کہنے والے اس وقت نشانے میں ہیں، حق کہنے والے اس وقت نشانے میں ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں کی دنیا تعریف کرتی ہے، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ زمانہ ساتھ دیتا ہے، لیکن حق اور صاف بات کرنے والے دنیا میں نشانے میں ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شہادت سے اگر کسی کو محبت ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی امت کو محبت ہے۔ ادھر ستمگر ہنر آزمائے، سبحان اللہ، بولو با کیا بھی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر ان اللہ بولو پرواری نہیں سمجھے تو بھی بولو۔ ہماری مجلسیں ہے نا، سراپا دین ہے، اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوتی ہے، حدیث کی بات ہوتی ہے، اولیاء کی بات ہوتی ہے، اصفیاء کی بات ہوتی ہے، اخلاق کی بات ہوتی ہے، کردار کی بات ہوتی ہے، شرم کی بات ہوتی ہے، حیا کی بات ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئے تبھی سبحان اللہ کہو، سمجھ میں نہ آئے تبھی سبحان اللہ کہو۔
ادھر ستمگر ہنر آزمائے سبحان اللہ سبحان اللہ تو تیر آزمائم جگر آزمائے سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کا جو عاشق سچا ہوتا ہے اس کی طرف آنے والے تیر بھی اپنا راستہ کھو جاتے ہیں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ بولنے کی جگہ جنت نہیں دنیا یمن-نور. حق بولنے کی جگہ جنت نہیں یمن-نور. کرناٹک، آندھرا، ہندوستان، دنیا یہ زمین ہے جہاں سچ بولنے پر مزہ آتا ہے. یہ زمین ہے جو وفا کرنے پر مزہ آتا ہے. یہ زمین ہے جہاں حق بولنے پر مزہ آتا ہے. جنت تو سراپا سچ کی جگہ ہے، وہاں جھوٹ نہیں. جھوٹ کے مقابلے میں سچ میں مزہ ہوتا ہے. جہاں جھوٹ ہی نہ ہو تو وہاں کے سچ میں مزہ کیا؟ ہندوستان کا مسلمان تو حضرت مولانا عمر صاحب دامت برکاتہم کی خدمت اور ان کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جینے میں مزہ تو ہم لوگوں کو اس وقت ہندوستان میں آتا ہے. مودی جیسی سرکار ہو وہاں جان شان کے ساتھ جی کر دکھائے، یہی تو ہماری شان ہے. سبحان اللہ آندھرا میں گئی کرتے آج کٹی لیتے ماشاءاللہ. یہاں بھی کٹی بیان کے بعد روز کھانا ہمیں کھاتے ہیں سبھی وہ اچھے. بعض لوگ ہیں نا حضرت ذرا پیسہ آ گیا تو نخرے زیادہ ہو جاتے ہیں. غریب رہے تو بڑے کا، ذرا پیسے آ گئے تو چھوٹے کا. نارمل اوقات میں بڑے کا. شادی میں لڑکی والے بڑے کا، لڑکے والے چھوٹے. شادی ہوتی ہے مندور میں؟ نہیں ہوتی. کیا پورے مودی انکل کے مسلک کی کیا؟ ابھی میں تقریر شروع نہیں کری، میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی مقاصد کی طرف مقدمہ پیش کر رہا ہوں. شادی میں لڑکی والے لڑکے والے لڑکی والوں کے سامنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کیا بھی نکو صاحب دعوت ایک اچھی کر رہا ہوں کی کہتا میری سرکل بہت بڑی ہے. کیا فرعون کا خاندان نے تیری سرکل بڑی رہی تو کھلا با. دوسروں پر ظلم کر کے کھلانے کی تجھے کیا ضرورت؟ دوسروں کا کنپا ڈبا کر کھلانے کی کیا ضرورت؟ دوسروں پر زبردستی کر کے کھلانے کی تجھے کیا ضرورت؟ تیرا خاندان بڑا ہے، تیرا قبیلہ بڑا ہے، تیری سرکل بڑی ہے، تیرے پارٹیز بڑے ہیں، تیرے دوست احباب بڑے ہیں. شوق سے کھلاؤ. کون روکتا ہے؟ 100 کو کھلاؤ، 500 کو کھلاؤ، 1000 کو کھلاؤ، 10,000 کو کھلاؤ، 20,000 کو کھلاؤ. علماء کے سرکل میں بیٹھا ہو، بے دلیل بات نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا. علماء سے گزارش ہے کہ عاجز ایک طالب علم ہے، غلط بات کہوں تو اسی وقت میرا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا. اسلام کبھی دعوت دینے پر پابندی کیا ہے؟ اسلام کبھی کسی کو کھلانے پر پابندی لگایا ہے؟ بلکہ اسلام کہتا ہے اے مسلمانوں تمہاری علامت کیا ہے اسلام کی، تمہاری شان کیا ہے اسلام کی، تمہاری پہچان کیا ہے اسلام کی. جہاں نماز تمہاری پہچان، جہاں روزہ تمہاری پہچان، جہاں زکات تمہاری پہچان، جہاں حج تمہاری پہچان، جہاں ٹوپی تمہاری پہچان، جہاں داڑھی تمہاری پہچان، جہاں مسجدوں کو آنا و جانا تمہاری پہچان، جہاں اتحاد و اتفاق تمہاری پہچان. بخاری کی روایت ہے میرے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، سلام کرنے والے کی پہچان بھی مسلمان اور اسلام ہے، سلام کا جواب دینے والے کی پہچان بھی مسلمان اور اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. سلام کا
صحیح بخاری نے فرمایا غریب کو بھی سلام کرو، امیر کو بھی سلام کرو، گورے کو بھی سلام کرو، کالے کو بھی سلام کرو، ولی کو بھی سلام کرو، یلی کو بھی سلام کرو، جاہل کو بھی سلام کرو، عالم کو بھی سلام کرو، شہر والا ہے تب بھی سلام کرو، خریے والا ہے تب بھی سلام کرو، صورت نہ دیکھو سیرت اور دھرم دیکھو سلام کرو، پہل کرو سلام میں پہل کرو۔ یہ کرنول اور یمن نور کا راستہ نہیں، نہیں جنت بھی جہنم کا۔ ارے بولو بھائی، کرنول اور یمن نور کا راستہ نہیں، یہ راستے میں اگر سونے چاندی کا ڈھیر پڑا ہو اور آپ کو ایک واٹس ایپ میں میسج آیا ہے کہ یہاں سے یمنپور سے 10 کلومیٹر دور پر سونے چاندی کا ڈھیر پڑا ہے، بتاؤ میرے دوستو یہاں بیٹھیں گے کہ وہاں دوڑیں گے؟ دولت نہ صاحب، دولت نہ، لیکن صحیح جا کو ڈھونڈو رکھو۔ میں مثال بولیا ایک ہلکا آدمی تھا، کہتے ہیں ہمارے کتابوں میں واقعہ آتا ہے، ایک ہلکا آدمی بڑا لالچی، بہت آدمیاں اسے چھیڑتے تھے، انہیں بھی بڑا لالچی تھا۔ آخر ایک بچے بہت ستائے گئے تھے اسے، انہیں بولا کہتے میرے پیچھے کئی پورے پڑے گی، فلاں گلی میں مٹھائی باٹی دیکھو جاؤ۔ بچے پورے بھاگے، ذرا وقت کے بعد انہیں بھی بھاگا، ذرا وقت کے بعد لوگ پوچھے کہتے بچہ کو تو رستہ بدلنے کے واسطے بولے، تو بھی کو بھاگا، صحیح میں بات لگا ہے تو میں کیا کروں؟ کیا صحیح میں بات لگا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ بھی مودی سرکار میں دولت کیا پڑی رہی، 1 روپے کا کہیں پر کو نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دولت پڑی ہے، آدمی لوٹنا چاہتا ہے، کہیں اچھا بزنس کا موقع ہے، آدمی چاہتا ہے کہ بزنس میرے حوالے ہو جائے، اسے کہتے ہیں حرص، اور ہر حرص بری نہیں ہے، حرص اگر صحیح ہے تو اس کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سلام کے جواب دینے والے سے سلام کرنے والا افضل ہے، افضل۔ انڈرسٹینڈ؟ سلام کرنے والا، سلام کا جواب دینے والا، فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، سلام کے جواب دینے والے سے سلام کرنے والا افضل ہے۔ سلام کا جواب دینا نبی کی سنت ہے، سلام کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کرو سلام۔ مولانا کا خطاب سن رہا تھا، بڑے درد کے ساتھ بیان کر رہے تھے مولانا، قسم اللہ کی، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، ایسی باتوں کی اور ایسی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ ہم لوگ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، میرے رب کی قسم یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے ملک میں پیدا ہونے والے علماء کی شان ہے، یہ عاشق حضرت تھانوی سے اس حد تک محبت کرتا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر حضرت تھانوی ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے دور میں پیدا ہوتے، آج فقہ کے 4 راستے نہیں بلکہ 5 راستے ہوتے۔ حنفی ایک، شافعی ایک، مالکی ایک، حنبلی ایک، تو پھر اشرفی بھی ایک حصہ ہوتا۔ اجتہاد کو ابو حنیفہ کے بتانے کے لیے، استدلال کو امام شافعی کے بتانے کے لیے، غور و فکر امام احمد بن حنبل کے بتانے کے لیے اللہ نے کچھ اولیاء کو اس دور میں پیدا کیا تھا تاکہ تم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔
جیسے اس وقت ایسی ٹیکنالوجی آئی ہے نا، یہ موبائل کیا ہے؟ ادھر سے ادھر پیغام پہنچانے کا آلہ نہیں، میسج پہنچانے کا آلہ نہیں یہ موبائل، بلکہ جو اولیاء کی کرامتوں کا انکار کرتا ہے، کرامتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے اللہ نے ان آلات کو پیدا کیا ہے۔ بھائی عراق کے ولی مصر کے ولی سے بات کرتے تھے، مصر کے ولی ایران کے اولیاء سے بات کرتے تھے، آج سے 300 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے، اور آج کا تعلیم یافتہ نوجوان سائنسدان اسلام کی ان باتوں کو مذاق بناتا تھا۔ وہ کیسا حضرت؟ ابھی 6-7 یا 4-5 جمعہ پہلے میں نے کہا تھا، بات لمبی ہو رہی ہے، منجے بھوک لگے تو بولتے رہتے۔ اچھا میں تمہیں دعا کرنے کو بیٹھا رہا، اللہ مزمل سب کو بھوک عطا فرما۔ 4-5 جمعہ پہلے میں تقریر کے بیچ میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک تذکرہ پیش کیا۔ جانتے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو؟ جانتا ہے مجنون؟ حضرت علماء سے بات آپ کے لیے نہیں، میرے بھولے بھالے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے۔ جانتے ہیں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو؟ اولین ہندوستان کے مجاہدین میں سے، انہی کی وراثت ہمیں ملی ہے ملک سے محبت کرنے کا جذبہ۔ ہم حضرت اسماعیل شہید، سید احمد شہید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، فضل حق خیر آبادی، حضرت حسین احمد مدنی، احمد لاہوری، عبید اللہ سندھی کی روحانی اولاد ہے، اور ہمارے آپ تمام مریدین و شاگردان ہیں۔ آپ لوگوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس ملک سے جدا کر ہی نہیں سکتی۔ میں ابھی بول کر آیا مولانا کو، آپ کی تقریر کو متن بنا کر ذرا میرے موٹے انداز سے بول رہا تو حضرت بول کر، مولانا بولا نہیں، یہ ملک کی زمین نے ہمارا خون پیا ہے۔ اگر مولانا معاف کرے تو میں عرض کروں گا آپ ہی کی جملے کی دوسری تعبیر، خون یہ زمین پی نہیں، ہم نے خون دے کر اس زمین کو سرسبز و شاداب کیا ہے۔ آنسو بھی ہمارے ہیں، دامن بھی ہمارا ہے، ہم نے ہی لہو دے کر گلشن کو سوارا ہے۔ انکل تمہارے باپ دادا ہیں کہ نہیں کہ I don't know، ہیں تو پوچھو، نہیں ہی تو پھر ان کی خاک اور ان کی راکھ گنگا کے ذریعے کہاں پہنچی مجھے نہیں معلوم، پوچھ لینا ان کے بڑوں نے اس دھرتی کے لیے کیا کیا۔ اب ہم کو تم نے چھیڑا، اس ملک کی RSS نے ہمیں چھیڑا، اس ملک کی BJP نے ہمیں چھیڑا، مودی نے ہمیں چھیڑا، یوگی نے ہمیں چھیڑا، ورنہ ہم نماز بتاتے گزر جاتے، روزہ بتاتے گزر جاتے، زکات بتاتے گزر جاتے۔ سلام ہو تمہیں سلام ہو، دشمن کے احسان پہ بھی محمد کے غلام نہیں بھولتے۔ کچھ اون سے گئے تھے جگانے کا شکریہ،
کچھ اون سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، پیپسی دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ اون سے گئے تھے جگانے کا شکریہ، پیپسی دکھا کے پیاس لگانے کا شکریہ۔ اب ہم بھی آگے اپنے جوش میں، اپنے ہوش میں، اپنے ذوق میں، اگر تم نہ چھیڑتے، تمہاری راجنیتی کسی اور طرف کر دیتے تو ہم بھی کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے۔ اب ہم نہیں چھوڑیں گے، ہماری نسلوں کو ہم جہاں اللہ و رسول مکہ و مدینہ بتائیں گے، خدا کی قسم ہم ہماری نسلوں کو ہمارے بھارت کی تاریخ بھی پلائیں گے۔ حضرات علماء اگر میرے سے بڑے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میری عمر کے ہیں، نوجوان علماء سے کہنا چاہتا ہوں، ہر جمعہ 10 منٹ میرے ملک بھارت کی تاریخ کو منبر و محراب سے کہنا تمہارے لیے واجب ہے۔ اور ان کو کہنے کے لیے مساجد کے ذمہ داروں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صدر سیکریٹری ٹرسٹی اراکین مساجد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تم ان علماء کے زبانوں پہ تالا ڈالو گے، حشر کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے نہیں بچیں گے۔ اگر تم علماء اور خطبہ کے زبان پہ لگام ڈالو گے، سید احمد شہید کی شہادت کے پنجے سے نہیں بچیں گے۔ 1857 کی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کے پنجوں سے نہیں بچو گے اگر تم ان علماء کی زبانوں کو تالا ڈالو گے۔ آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے جتنے شہیدوں نے اپنی جان قربان کی، ان کے سوال سے نہیں بچیں گے۔ جتنی ماں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بیوگی کا ہار پہنا، ان بیواؤں سے نہیں بچو گے۔ جتنی بچوں نے اپنے باپ کے سہارے کو شہادت کے میدان میں جام پیتے ہوئے دیکھ کر بھی اپنی آہوں کو دبا کر اس لیے رکھا کہیں ہماری آہیں انگریزوں کے سامنے ہماری بزدلی کا نتیجہ پیش نہ کر دے۔ معصوم بچے بھی یتیمی کو گوارا تو کیا، ملک کو قید ہونا پسند نہیں کیا۔ اگر تم آج کے علماء کو مساجد کے منبر اور محراب میں زبان بند کرنے کی ناکام کوشش کرو گے، میں کان پکڑتا ہوں، یہ عاجز اپنی صفائی بیان کرنے میں کبھی ڈرتا نہیں۔ یہ میرے رب کا کرم، میرے والد اور میرے اساتذہ کی عطا ہے۔ یاد کر لو اور سن لو، اور میری آواز ہر مسجد کے ذمہ دار تک چلے جائے۔ اگر تم اس دور میں علماء کی زبانوں پہ تالا ڈالو گے، کل تمہارا حشر شہیدوں کے ساتھ نہیں، انگریزوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقدور کی مسجدوں کو نہیں بول رہا ہوں میں نے تمہیں گرم ہو کو منجے بھیجنے کے بجائے میرا جنازہ بھیجے تو۔ حضرت مسجد میں کیا بھی بولو لوگوں تمہیں، قرآن حدیث میں کیا ہے کہ وہ بولو۔ کون بولتا صحیح ہے؟ جسے نورانی قدر بھی معلوم ہے۔ قرآن حدیث میں کیا ہے کہ وہ بولو حضرت، وہ صدر کو پوچھے تو بول با، قرآن میں کیا ہے ہو جاتا۔ قرآن میں کیا ہے صدر صاحب تم نہ معلوم، سیکریٹری صاحب تم نہ معلوم۔ اگر قرآن معلوم ہوتا تم صدر بننے کی نہیں امام بننے کی خواہش کرتے۔ حدیث معلوم ہوتی تم سیکریٹری نہیں خطیب بننے کی کوشش کرتے۔ اور خود علماء کو کہتے ہیں قرآن میں کیا ہے وہ بولو، حدیث میں کیا ہے وہ بولو۔ اب میں سرسری طور پر 2-3 جملے میں کچھ باتیں قرآن کی بتا دوں۔ قرآن میں جہاں توحید ہے، قرآن میں جہاں رسالت ہے، قرآن میں جہاں
واقعات ہیں، قرآن میں جہاں نوح کے واقعات ہیں، قرآن میں جہاں موسیٰ کے واقعات ہیں، قرآن میں جہاں عیسیٰ کے واقعات ہیں، زکریا و یحییٰ کے واقعات ہیں، ابراہیم و اسماعیل کے واقعات ہیں، جاہلوں کان کھول کر سنو، وہی قرآن میں فرعون کی عبرتناک واقعات بھی ہے، حامان کے عبرتناک واقعات بھی ہے، قارون کے عبرتناک واقعات بھی ہے، ابو لہب کی تباہی کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ امت کو جگانے کے لیے جہاں انبیاء کے تذکرے ضروری ہے، وہاں فرعون و قارون و حامان شداد و نمرود کے واقعات بھی ضروری ہے۔ امت کو جگانے کے لیے جہاں نصیحت کی دوا کی ضرورت ہے، وہاں عبرت کے ویکسین کی بھی ضرورت ہے۔ بیچ میں ایک بات یاد آ رہی ہے، عرض کرتا چلو میرا مضمون الحمدللہ مجھے یاد ہے، میرا رب مجھے میرے مقصد تک پہنچائے۔ کرونا معلوم، ارے معلوم کرونا بنگلور کو آیا ہمارا بنگلور کو بھی آیا، وہ کون انہیں وہ بھی معلوم نہیں، کہیں کو آیا وہ بھی معلوم نہیں، میرے حال آیا ایسا آیا، اصل میں انہیں پیدا چھوڑا نہیں، اس کے اتنے چرچے ہوئے نہیں۔ کرونا کیا بھی نہیں ہے، بیکار۔ دشمنوں نے مسلمانوں کو ہی نہیں پوری انسانیت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مسلمانوں کو نہیں پوری انسانیت کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آج انسانیت کی زبان ایسی خاموش ہو گئی ہے، مجھے تو یہ کہنا پڑتا ہے خاموش زبان رکھ کر جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ظالم پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ کہ خاموش مظلوم پر آتا ہے۔ جو مظلوم آواز نہیں نکالتا بہت جلد اس کی نظریں گونگی ہو جاتی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ مجھے تو 3 مرتبہ پولیس بلائی کرونا کے خلاف بولنے کی وجہ سے، میں بھی گیا، ماسک پہننے کو جانا بولے ماسک بھی پہننے کو گیا، سمجھ میں یہ بات ہے۔ عورتوں کے انتظام ہے، پھر بچیاں دکھ رہی ابا کے ساتھ ایسے تھی، وہ لگا چہرہ چھپاتے تو ہم نے چہرہ چھپانے کی نوبت نہیں آتی، وہ لگا چہرہ دکھائے، ان پر آنے والا قانون ہمارے اوپر بھی نازل ہوگا۔ نہیں ماسک پہننے کو جانا، انسپیکٹر پوچھا کیا صاحب تمہیں کرونا نہیں ہے بول کر بول نہیں بتانا، میں بولا تمہیں ہے بولتے میں نہیں بولتے، تمہیں ہے بولیں نا صاحب، اس کے راستے میں نہیں بول رہا صاحب۔ گرو بہت خطرناک بیماری ہے، یہ بولا ہمارے پاس علاج ہے، نہیں ہے ہمارے پاس علاج، شیطان کو بھگانے کی دعا ہے بولے تو کرونا کو بھگانے کی نہیں ہے۔ جادو کا علاج ہے نہیں ہمارے پاس، حسد کا علاج ہے نہیں ہمارے پاس، روحانی بیماریاں جو کسی ڈاکٹر کو نظر نہیں آتے، ایسی بیماریوں کا جب اللہ کے فضل سے زمین میں علاج ہے تو پھر ان بیماریوں کا علاج کیوں نہ ہوگا جو نظر آتی ہیں۔ خدا کی قسم ہے، صرف سورہ فاتحہ کے اندر 70 بیماریوں کی شفا، درود کے اندر تو کئی بیماریوں کی دعا جو بچپن سے ہمارے آستہ و عقیدے میں یہ بات داخل کر دیے، ہر درد کی دوا
صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد درود کا اثر یہ سعودی میں بھوکواں بڑھ گئی آج کل حضرت بولے نہیں پوری تقریر یاد ہے حضرت کے بارے میں الحمدللہ محتاج بھائی کس سے کیا ملتا وہ میری دولت ہے قسم اللہ کی میں کسی کی تقریر کو بے پرواہ ہو کر چھوڑتا نہیں انہی علماء کی تقریر میری کتاب ہے نا آج وہ تقریر نہیں ہاں کرا وہ تقریر نہیں کرا تو میری کاپی بولیں گے لوگ بنگلور میں کرتا ہوں چوری کرے کیا ہمیں نہیں ایس ایل سی کا ایگزام کیا کاپی کرے سو یہ دین کی بات ہے ان سے اچھی بات ملی تو میں لے لوں میرے سے اچھی بات ملی تو وہ لے لے صحابہ سے اچھی بات ملی تابعین لے لیتے تابعین سے اچھی بات ملی تو صحابہ لے لیتے یہاں تک کہ امام شافعی ایک دھوبی کا بڑا ادب کرتے تھے کہاں دھوبی کہاں امام شافعی دھوبی ہے منگلور میں پھر واشنگ مشین نہیں کیا دھوبی کپڑے کہاں ہے آج کل نہیں ہے اب تو پورا واشنگ مشین عورتیں ہوتی تو ایک بات بولتا تھا میں بیوی جب شوہر کی خدمت کرتی ہے نا اسے اتنا اجر ملتا شوہر بیوی کو محبت کرے تو اتنا نہیں ملتا کیا وہ گھر میں سناؤ ہمت رہی تو نہیں تو سناؤ ان کو بیوی جب شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں بنسبت اگر شوہر بیوی سے محبت کرے تو اس کی اتنا اجر نہیں ایگزامپل سنو جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی دھونا ضروری نہیں لیکن دنیا کا ایک رواج ہے سمجھ میں آئی بات ہے بیویاں کھانا پکاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں ضروری نہیں ان کے واسطے وہ سب کام ہمیں بھی کرنا سو اللہ کے رسول کپڑے دھوئے نہیں کیا دھوئے اللہ کے رسول کا جھاڑو نہیں دیے کیا گھر میں دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج نہیں کرے کیا کرے حضرات محدثین نے حضور کے ایک ایک عمل کو ایک ایک فصل بنا دیا پیغمبر کے جھاڑو دینے کو ایک فصل بنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کاج کرنے کو ایک فصل بنا دیا ہمیں بھی وہ تمام سنتوں پر عمل کرنا چاہ کر جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کو یہ نیت کے ساتھ جھاڑنا مجھے تو جھاڑنا نہیں ہے میرا نبی جھاڑا اس لیے میں جھاڑ رہا ہوں دو فائدے ہو جائیں گے گھر بھی صاف ہو جائے گا سنت کا ثواب بھی مل جائے گا نہیں کہتے مرد بنا جھاڑو پکڑا تو گھر کی برکت چل جاتی کہتے داڑھی مٹایا تو جھاڑو پکڑنا نہیں کہتے حضرت مرد بنا پھر کیا پکڑنا سو ڈنڈے اللہ اکبر میرے پیغمبر کی زندگی میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے دیکھو ایک شوہر گھر میں باہر کپڑے دھونے کو بیٹھا تھا کہتے تمہارے جیسا ایک آدمی گزر جب کی رہا کپڑے دھو رہا تو شرم آتی نہیں تجھے بولا کہتے میرے ساتھ میری جو باسنا دھوتی نا اسے شرم آتی کیا اس کا مطلب انہیں باسنا بھی دھوتا کوئی آدمی میرے دوستوں باہر مسلمان نہ بن سکے تو کم سے کم گھر کے اندر مسلمان بن جاؤ باہر نہ دکھا سکے اسلام تو کم سے کم گھر کے اندر تو دکھاؤ میرا رب گھر کے اعمال قبول کر لے تو تمہارے اعمال کو زمانے کے سامنے پیش کر دے گا بیویوں کو خوش کر بیویوں کو نہیں بیوی کو ان کو بولے حضرت خوش کرو گھر والوں کو خوش کرو گھر والوں کو خوش کرو اکیلی عورت گھر کے اندر کتنے کام کرتی ہمیں بھی باہر کام کرتے سب نہیں کرتے نہیں لیکن ہماری طاقت اس کی طاقت کو فرق ہے نہیں ہاں ہمیں کام کر کو تھک کو جا کو سو گے تو پرواہ نہیں
काम करता तो घर को जाकर मोबाइल देख ले तो बैठते उसका कितना पेट जलेगा। वही मोबाइल देखने के बजाय उसका हाथ बटाते तो फिर तावीज की क्या जरूरत थी, मोहब्बत उबल जाती। क्या कर रही थी? खाना रखूं, अच्छा तो मैं काढ़ो में दस्तरखान बिछा दूं। जिन घरों में मियां बीवी की मोहब्बत उबल पड़ती ना, खुदा की कसम वो घर नहीं जन्नत के नमूने हैं। हजरत ये बेअमलों के घर का हाल ही सुनिए, अमल करने वालों के घरों का भी हाल। जर्रा नमाज पढ़ लिया तो अपने आप को पीराने पीर का पोतरा समझ जाता होगा, पूरी जिंदगी खिकरिया। अब क्या कि अल्लाह के रास्ते में जाकर जर्रा दाढ़ी गए, अदब कर मेरा, नहीं दाढ़ी है समझ गया। जर्रा फजर की नमाज को उठ गया तो मस्जिद को आने से पहले 4 बिस्किट टेबल में रखना कि कहता अबू हनीफा का चिच्चा ना। तुम्हारा अमल तुमने, उसका अमल उसे। घर के अंदर अपने औकात हैसियतें स्टेटस न दिखाओ। बाहर होंगे तुम बहुत बड़े खारी, बाहर होंगे बहुत बड़े हाफिज, बाहर होंगे बहुत बड़े मौलाना, बाहर होंगे बहुत बड़े दाई, लेकिन उस नजर से तुमको तुम्हारी बीवी नहीं देखती, उस नजर से तुमको तुम्हारे बच्चे नहीं देखते, बल्कि बच्चों की और बीवी की पहली नजर क्या, इन्हें मेरा शोहर, इन्हें मेरा बाप, उसके बाद ही दूसरी नजरें पड़ती है। अखलाक जाहिलों को भी घर के अंदर दिखाना है और अखलाक पढ़े लिखे लोगों को भी घर के अंदर दिखाना है। घर की औरतों का हाथ बटाओ, घर की औरतों का हाथ बटाओ, फिर देखो क्या मोहब्बत होगी। मैं जब एक मर्तबा तकरीर करा तो एक नौजवान बड़ा अच्छा सवाल करा, क्या हजरत पूरी जिंदगी मोहब्बत रही तो लड़ने का भी एक मजा ना हजरत? सही बात है, बिल्कुल सही। मैं कबूल करे, इनकार करे नहीं। मैं लड़ने का भी एक मजा रहता है, लड़को 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे बाद छोड़ने का भी मजा। ये मजा मोदी अंकल को क्या मालूम। ठीक है, तो लड़ने का दरवाजा नहीं रहा तो लड़ता किससे उन्हें? बीवी से लड़ जाने से भी बड़ा मजा मिलता, फिर उन्हें रुस जाती, हमें रुस जाती, फिर हमें इंतजार करती, हर 5 मिनट उठा कर मोबाइल देखती, आया का मिस कॉल, आया का मिस कॉल, क्या मजा मिलता। खैर उन्हें झुक जातो, फोन करी तो फिर हमने पवर आता आके झुकी देखे। खैर उन्हें झुकने वाली नहीं बोले तो इन्हें चना होना को लगा डाल तो सलाम कलाम नहीं, क्या हो कहती उन्हें, क्या भी नहीं लगा सो। मुझे पूछना नहीं तुमने भी तजुर्बा है क्या बोल को? नहीं भी इंसानियत बाबा, मेरा भी घर है। क्या पैगंबर हजरत आयशा के दरमियान एक छोटी अच्छी लड़ाई नहीं होती थी? कई को हुई। पैगंबर बताना चाहते थे कामिल दीन वाले थे ना, फिर कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर पैगंबर के घर में झगड़ा ही ना होता तो फिर झगड़ने वालों के लिए क्या नसीहत मिलती। अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल से रूस जाती थी, बहैसियत शौहर के, नबी के नहीं। नबी से जो रुसेगा बहैसियत नबी के, वो बर्बाद हो जाएगा, चाहे अम्मा आयशा ही क्यों ना हो। लेकिन अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल से नाराज होती बहैसियत शौहर के, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या होता, ये सोचकर पैगंबर नहीं बैठते, मैं इमामुल अंबिया हूँ, मैं सरताज अंबिया व रसूल हूँ, मैं खातमुल अंबिया व खातिमुल अंबिया व रसूल हूँ, मैं क्यों आयशा को मनाऊं। आयशा अगर अपना मुकद्दर संवारना चाहती है तो वो आकर मोहम्मद को मनाए, ऐसा नहीं, बल्कि पैगंबर अम्मा आयशा के पास जाकर मनाते। आयशा कितनी अच्छी लगती है तू, तू तो खुशी में भी अच्छी लगती है और गुस्से में भी अच्छी लगती है। ऐसा है अमल हमारा, है अमल।
फिर ये टोपियां, ये दुपट्टे किस काम के? ये दाढ़ियां, ये झुब्बे किस काम के? घर के अंदर बेहतर न बने तो फिर बाहर बेहतर बनकर दिखाना निफाक है, मुनाफिक है, धोखा है। बाहर सजदों पे सजदे, नमाजों पे नमाज पे, पढ़ना नहीं है तो भी ढूंढ रहा है फटाफट लगे। घर के अंदर तकवा पहले घर के अंदर होना। क्या होना? तकवा, अकला, किरदार पहले घर के अंदर। मनाना ज़ईफ रिवायत है। नुज़रतुल मजालिस एक फज़ाइल की किताब है, बड़ी अच्छी बातें हैं उसके अंदर लिखा है। मियाँ बीवी लड़ लेते हैं, अगर शौहर अपनी बीवी को मनाता है, अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। एक नौजवान बोलिया, लड़ लिया, मनाया, मनीच नहीं उन्हें, बेंगलुरु की आपा थी ना उन्हें। फिर मंजे फोन करता हजरत तुम्हें बोले मनाओ, बोल को क्या बोले थी, मनती नहीं, तुम्हें जरा मनाओ ना हजरत, मंजे बोला। रुको की क्या बात, तेरी जोड़ी को मैं मनाया तो मेरी जोड़ी को कौन मनाना है? उनकी जोड़ी को तुम्हें कहीं से बनाया करो, बोल को मेरी जोड़ी मेरे ऊपर डाउट करी तो तू मना बा, तेरी जोड़ी है, तू मना, तेरी अम्मा है, तू मना, तेरी बहन, तू मना, तेरी बेटी है। बाहर वालों से मनाने की क्या जरूरत है? मियाँ बीवी आपस में लड़ते भी है तो एक प्यार पैदा होता है। इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना, कट कर देना है। गर्ज में अर्ज कर रहा था आपके सामने कि अगर कोई बीवी अपने शौहर के कपड़े धोती है, अल्लाह अकबर कबीरा, सुने, मैं आप जाकर घरों के अंदर बताए, इसे एक हैसियत से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर कोई बीवी अपने शौहर के कपड़े धोती है, अल्लाह तबारक व तआला एक जोड़े के बदले 200 साल की मकबूल इबादत का सवाब अता फरमाती। कितने साल की? 200 साल की, वो भी मकबूल इबादत, आधा इबादत नहीं। कदर पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, जवाब बहुत स्लो आ रहा है। पढ़े अल्लाह कल क़यामत में नहीं पूछेगा मौलाना उमर साहब का बयान था, गया कि नहीं गया। अल्लाह पूछेंगे फजर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ज़ोहर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। रब्बुल इज्जत के सामने सर झुकाने की आदत डाल लो। जब तक उम्मत सर झुकाती थी अल्लाह के सामने, मेरा रब खुश होकर सारी दुनिया के सर उम्मत के सामने झुकाता था। मौलाना अरशद मदनी इस मुल्क के सबे अव्वल के उलमा में से हैं, बल्कि इस मुल्क की ताकत का नाम हजरत अरशद मदनी है। इस मुल्क की हिम्मत का नाम हजरत अरशद मदनी है। इस मुल्क की जुर्रत का नाम हजरत अरशद मदनी है। इस मुल्क की जवाब का नाम हजरत मौलाना अरशद मदनी है। मैं उन्वान भूला नहीं, इंशाअल्लाह ताला बितरतीब आता जाऊंगा। खुदा मेरे वक्त में बरकत दे। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दावत बरकातहुम ने एक बेमिसाल जलसे में इरशाद फरमाया, इतनी मेहनतें दावत व तबलीग की होकर भी, उलमा की और मदारिस की होकर भी इतनी मेहनतें, अब तक उम्मत में सिर्फ 7 से 8% तबका ही नमाजी बना है। अभी भी 90 पर 3, 90 पर 2% तबका नमाजों से दूर है। बड़ों की नजर तहकीक हजरत, इनकार नहीं कर सकते हम। खाली 7-8% इतनी दावत और तबलीग की मेहनत के बाद अल्लाह हजरत इलियास को जज़ाए खैर अता फरमाए। कभी ये आजिज़ सोचता है, 2 तहरीकों से आप दीन को लहने बका अता फरमाया है, 2 तहरीकों से दीन की हिफाजत किया है, 2 तहरीकों से दीन की हिफाजत किया है। और गहरी बात बता रहा हूं मैं, कुरान तो महफूज रहेगा, उसे आंच आएगी नहीं, लेकिन दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने
نے نہیں لی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر دین کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے قیامت کی صبح تک دین ہوتا۔ عیسیٰ و مہدی آ کر جانے کے بعد 40 سال کا یا 120 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دین ایسے ختم ہو جائے گا، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ دین پر چلنا تو دور کی بات کہ اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں رہے گا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی حفاظت نہیں ہوگی۔ غور سے سنتے جائیں، قرآن کی حفاظت، اور اللہ ایسی حفاظت کریں گے قیامت کے قریب۔ جب قیامت آنا اللہ کے علم میں جو ہے وہ وقت آتا جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کے حروفوں کو زمین سے اور قرآن کے صفحات سے ایسے اٹھا لیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس وقت جا کر اگر کوئی قرآن کھول کر دیکھے گا خالی صفحات رہیں گے لیکن قرآن کے حروف نہیں رہیں گے، صفحات خالی رہیں گے۔ اور علماء نے فرمایا قرآن کے اٹھ جانے کی جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی اس کی دو تعبیر ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ قرآن ہو بہو اٹھا لیا جائے گا، کاغذات و صفحات باقی رہ جائیں گے۔ دوسری تعبیر یہ ہے جن کے سینوں میں قرآن ہوگا ان کی اموات کثرت سے ہوتی رہے گی۔ یہ بھی قرآن اور علم کے اٹھ جانے کی تعبیر ہے۔ قرآن اٹھ جائے گا، پھر دین کیسے ختم ہوگا؟ دو تحریک قیامت کے قریب ختم ہو جائیں گی۔ ان دو تحریکوں کی حفاظت کرو، لگے رہو۔ دیوبندی و تبلیغی ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا مسلکوں کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک ذوق ہے، وہ ایک دلیل ہے، وہ ایک اجتہاد ہے، ایک استدلال ہے، اس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، اجتہادی غلطی ہے۔ میں دعوت و تبلیغ کا ہوں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات مسلم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دو تحریکوں کی حفاظت برابر کرتے رہنا چاہیے۔ جو میرے ساتھی ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان باتوں کو نوٹ کر لے، بڑوں کی باتیں ہیں جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دو تحریکوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھ لینا چاہیے، کبھی اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ایک مدارس کی تحریک، دوسرا دعوت و تبلیغ کی تحریک، یہ دو تحریکوں سے دین باقی ہے۔ جب یہ دو تاریخیں ختم ہو جائیں گی دین ختم ہو جائے گا۔ میرے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں لیکن اس وقت کہنے کا موقع نہیں ہے تو میں نہیں کہتا۔ مدارس عربیہ کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو لا کر مدارس کے اندر داخل کرو، اور مدارس عربیہ کا نصاب پورا قرآن و مجید کا 90% ہو کر 10% کچھ عصری تعلیم کو ضرورت کے تحت داخل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کتوں کی طرح بھوگنے والوں کی بھوگ بند ہو جائے، ان کی بھوگ ختم ہو جائے۔ مدرسوں کا ایک نیا نظام ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیا نظام لانے کے لیے قرآن کی جگہ بائبل لا کر رکھ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث کی جگہ الیاذ باللہ مہابھارت لا کر رکھ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا آنے والا دور اس دور سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہے۔ ہماری نسلیں کسی میدان میں مایوس نہ ہو، ہمارے جیتے جی الحمدللہ، ان علماء کے جیتے جی ہماری نسلوں پر آج تک نہیں آئے گی۔ جو ہوگا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہمارے بزرگوں سے ملی ہوئی طاقتیں اور جرأتوں سے ہم وقت کے دشمنوں کا دفاع کر لیں گے، لیکن ہمارے بچوں کو ہماری صف میں اگر کھڑا کرنا ہے تو پھر ہم کو ہمارا نظام تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ ان دو تحریکوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا پڑے گا۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک، ایک مدارس کی تحریک، ان دو تحریکوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ لاؤ اپنے بچوں کو مدرسے میں لا کر داخل کرو۔ کبھی موقع ہوگا تو علماء مدارس کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مدارس کو تا قیامت جاری فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے۔ بس ہم کو دعا کرنا اور فکر کرنا ہے، حفاظت ہم نہیں کر سکتے، اور حفاظت ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے, اور یہ تسلی برحق ہے, آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا, یہ الفاظ کے پایائے نہیں, یہ الفاظ کی خوبصورتی نہیں, بلکہ الفاظ میرے سادے سیدھے, حقیقت اس سے بھی زیادہ آگے ہے. مسجد اللہ کے آرڈر سے رسول اللہ کے گھر ہے, مسجد اللہ کے گھر ہے, مدرسے اللہ کے گھر ہے. میرا رب, میں نے دیکھا, میرے رب کی قسم, میرا رب میرے حبیب سے بڑی محبت کرتا ہے, اس لیے مکے کو جتنا سوارا اس سے زیادہ مدینے کو سوارا. مکے کو جتنا سوارا مدینے کو اتنا زیادہ سوارا ہے. اللہ نہ اپنے گھروں کو نقصان پہنچانے کا دنیا کے اندر انتظام کیے ہیں, نہ اپنے حبیب کے مدرسوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک بابری مسجد گئی, خالی بنیادیں رکھنے کے لیے سر نیچے پاوا اوپر ہو رہی. انشاءاللہ تعالی حقیقت ہے کہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم حضرت, اتنی تو بات معلوم ہے کہ نیچے بالو آگے گئے, ابھی کیا کیا آنا ہے انتظار کرو. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا. جو تمہاری مندر آج بالو پہ ٹہر نہیں سکتی, میرے رب کا گھر سبوں سالوں سے ٹہرا رہا, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے, یہ ہمارا اپنا آستہ, ہمارا اپنا ذوق ہے. ہم اپنے بیچ میں کہہ لیتے ہیں, کوئی ہوگا یہاں پر مخبر کہ میری بات کو وہاں تک پہنچائے, کیونکہ مجھے مضبوط ذرائع سے بات پہنچی ہے کہ مزمل تو جہاں جاتا ہے وہاں انٹیلیجنس آ جاتی ہے. میں برابر بھی کہتا ہوں اگر کوئی ہے تو سن لے, ہمارا اپنا آستہ بیان کریں گے انشاءاللہ. ثم انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ خدا کے گھر کی جگہ کس کا گھر بنتا ہے, خدا کے گھر کی جگہ کس کا گھر بنتا ہے, ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے گھر ہمارا رہا تک نہ صاحب, ہمیں فکر کرنے کی. ہمیں سبق تو نبی کے دادا سے ملا ہے, جب نبی کے دادا سے سبق ملا ہے تو نبی کے اسباق کا عالم کیا ہوگا. ابراہ معلوم, ابراہ کرنول میں ہے کی تمہیں یا نہیں کی دیکھا تو ہے دوستو. فرعونہ ہی, نمرودہ ہی, شدادہ ہی, حامانہ ہی, ابو جہلہ ہی, ابو لہبہ ہی. شرط یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی موسیٰ بن جائے, کوئی ابراہیم بن جائے, کوئی عمر بن جائے, کوئی عثمان بن جائے. نوجوانوں جاگو جاگو, جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھائے تو اٹھ جانا, نہیں تو مجبور ہو کر اٹھانا پڑے گا. اٹھنے اور اٹھانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے. اٹھتا وہ ہے جو سوتا ہے, اٹھاتے اسے جو مر جاتا ہے. سونے کا ثبوت دے دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. زمین و آسمان کو انتظار رہے گا کہ امت اٹھنے والی ہے, مرنے کا ثبوت نہ دو, یہ زمین و آسمان اور دوسری مخلوقات مایوس ہو جائیں گے. مرنے کا ثبوت نہ دو. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. سبحان اللہ, سبحان یہاں بھی اللہ. فائدے کو ٹھوکر انشاءاللہ, انشاءاللہ بولنا سبحان. کیا حضرت اٹھو گا تو کیا کھاتے ہیں, کیا بولے تو سبحان اللہ بولتے کیا. یہ کھاتے گا تو انشاءاللہ کھاتے, اٹھتے کیا کہتا وہ بھی نہیں آتا. حضرت تمہارا بیان ہمارے دادا کو بہت پسند تھا, حضرت انتقال ہوگا ماشاءاللہ. دادا کہاں گئے کہ وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. تمہیں 2 سال پہلے آئے تھے نہیں حضرت, مجھے بیٹا نہیں کو بولیا نہیں, تمہیں دعا کر تم بولے نہیں, تمہاری دعا سے بیٹا ہوا. انا للہ. پھر دعا کرانے میرے پاس آتا انہیں, ہاں سبحان اللہ, کیا دعا کر کو جاتا کرتے.
کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بولنا سیکھو. جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ. دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. سبحان اللہ. جب اندھیرا جا کو اجالا آیا تو سوتے رہنا کی اٹھنا کی؟ اٹھنا بولو اٹھنا. اٹھنا. حضرت علی نے فرمایا جس دور کی قوم اٹھ کر سورج کو اٹھاتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. جسے سورج اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. صرف ہمارا فجر کو اٹھ جانا ان دشمنوں کے جواب کے لیے کافی ہے. صرف ہمارا فجر کو اٹھ جانا ان دشمنوں کے جواب کے لیے کافی ہے. اور حضرت مولانا بھائی وہ کون ذرا جا کر کنٹینیو بولو بابو وہ دکان والے کو انہیں یو پی سے آیا دکھتا ہوں حق کی آواز کو دبانا چاہتا ہے. صرف فجر کی نماز کو اٹھ جانا ان دشمنوں کے جواب کے لیے کافی ہے. تو پھر تہجد کو اٹھ جانے کا عالم کیا ہوگا. ہمارے اس ملک میں سلاطین اسلام آئے ہیں. کون؟ سلاطین اسلام آئے جن کی طاقت کو ساری دنیا مانتی تھی آج بھی مانتی ہے. صلاح الدین ایوبی کا بھی ایک واقعہ ہے. ہمارے ملک کو آئے ہیں. کون؟ بھائی صلاح الدین ایوبی ہمارے ملک کو آئے ہیں. محمد بن قاسم ہمارے ملک کو آئے ہیں. محمود غزنوی ہمارے ملک کو آئے ہیں. اپنی نسلوں کو بتاؤ ان کے آنے کے مقاصد کیا ہیں. اپنی نسلوں کو بتاؤ ان کے آنے کے حالات کیا ہیں. ان میں سے ایک صلاح الدین ایوبی بھی آئے سمندر پار کر کو آ کر ڈیرا ڈالے. اس وقت ہمارے ملک بھارت میں بڑا ظلم ہوتا تھا. جب بھی ملک میں ظلم ہوا خاتمہ اسلام سے ہوا. پوائنٹ بتا رہا ہوں سنتے جاؤ. جب بھی ملک میں ظلم ہوا ظلم کا خاتمہ اسلام سے ہوا. اور اگر اس دور میں جو حالات ہو رہے ہیں اسے اگر ظلم پر محمول کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت جلد اس ملک میں اسلام غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ. اور اسلام ملکوں کو قبضہ کر کے ظلم کرنا نہیں چاہتا. اسلام ملکوں میں حکومت کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے. اور بہت دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف 200 سال پہلے چلے جاؤ 250 سال پہلے چلے جاؤ. 800 سے 900 سال تک ہم نے اس ملک میں حکومت کی. حضرت بابر سے لے کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تک پورے ملک سے لے کر ریاستی 800 سے 900 سال تک میرے رب کی قسم اس ملک میں ہم نے حکومت کی. ایک ظلم کا باب بتاؤ, ایک ایسی بل بتاؤ, ایسا قانون بتاؤ جس سے اس ملک کے ہندوؤں کے دھرم اور آستھا کو نقصان پہنچا ہو. ارے احمقوں, دیوانوں, مولانا یوسف صاحب باقوی دامت برکاتہم اس حدیث کو اجازت دے حق بیان کرنے کے لیے. میں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں
دیوانوں، बेवकूफों, अहमकों, तुम ही अपनी मंदिरों को बनाने के लिए बड़ी छोटी छोटी जगह हैं। मैं जानता हूं उनके धर्म के बहुत सारे कानूनों को, क्योंकि मैं गीता और महाभारत उर्दू में पढ़ा हूं। मैं जानता हूं वो जहां चाहे वहां मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर के लिए मखसूस जगह होती है। आजकल जहां ईंट रखे वहां मंदिर बनाते ना, उनके धर्म के खिलाफ है कानून। ये मंदिर बनाने के लिए, वो जगह के लिए वो बहुत सारे कानून रखते हैं। उनके कानूनों पे उतर कर आने वाली जगह पर मंदिर बनाई जाती है। इसलिए तुम्हारी मंदिरों के लिए जमीन में जगह बहुत कम है। अब हमारा आस्था सुनो, मेरे नबी के सदक़े अल्लाह ने इस पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। सुभान अल्लाह। पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। हमें क्या जरूरत कि तुम्हारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की? ये हमारे लिए तो हर जगह मस्जिद है। किसी भी जगह को हम खरीदे, मस्जिद बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हमें जुल्म करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे धर्म में जो खाना है तुम खाओ, हमारे धर्म में जो खाना है हम खाएंगे। बाबर ने कभी मूली का कानून नहीं बनाया कि आज से मूली न खाओ, गाजर न खाओ, भिंडी न खाओ। और तुम्हारे हाथ में हुकूमत आकर 70 साल भी नहीं गुजरे, तुम्हें बोलते हैं गोश्त खाओ। हमारे कर्नाटक में एक हिंदू औरत बड़ा अच्छा जवाब दी हजरत। मैं फोन नंबर लिया हूं, उससे बात करना चाहता हूं। कई को हजरत औरत से बात करते हो तो मेरे पीछे पड़ो लोगों को। हमारे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में फर्क है। क्या हजरत? तुम्हें मरीज है, हमें डॉक्टर। हमें डॉक्टर कौन सा मरीज आता है कि हमें उसे हाथ पकड़ कर देखना पड़ता। वहाँ तकवा इख्तियार करे तो डॉक्टर चलता क्या? मर्द बने करता हूँ, औरत का हाथ नहीं पकड़ता, बिल्कुल डॉक्टर बोला तो मालूम होना तो हमें हाथ भी पकड़ेंगे ऊपर। समझ में आई बात है? हिंदू औरत का जबरदस्त जवाब, गोश्त खाना नहीं बोलकर बोलते ही ना रहे। तुम लगा भूखुआ, तुम्हारी देवी जो शेर में बैठी है उन्हें क्या मंचूरी खाती? क्या जवाब है देखो हजरत। उनकी देवी जो शेर पर बैठे रहती है, वो शेर क्या खाता? मूली खाता, गाजर खाता, इडली खाता, चटनी खाता। उन्हें भी वो खाता जो मोहम्मद के गुलाम खाते। बस उन्हें कच्चा खाता, हमें पका को खाते, उन्हें बगैर मसाले के खाता, हमें मसाला लगा के खाते। अल्लाह कबीरा। 70 साल ये मुल्क उनके हाथ में संभला नहीं। बाबर को सलाम है, हुमायूं को सलाम है, अकबर को सलाम है, औरंगजेब को सलाम है, जहांगीर को सलाम है, निजाम को सलाम है, तो सुल्तान को सलाम है। 850-900 साल गद्दार पैदा हो गए। बोल को हम भी क्या भी नहीं हजरत, इंशाअल्लाह ताला हमें जरा थक गए ना को बोल को क्लीनर आपको दिए हिस्सा। असल में मुल्क के ड्राइवर हमें क्या हजरत, ये मुल्क के ड्राइवर हमें अच्छे। कब भी ड्राइवर थका तो क्लीनर को देता नहीं, चला बोल को उन्हें हम्पा जम्पा देखा नहीं तो फिर गर्दन में एकदम को ले लेता। वैसा वो पीएम को छोड़कर ये पीएम का इंशाल्लाह एक वक्त इंतजाम होगा। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब है। वो पीएम को छोड़कर ये पीएम का एक वक्त इंशाल्लाह होता। नस्लों को बनाओ, मुल्क क्या दुनिया चलाना जानते हैं। बेशक बेशक। इन मासूम बच्चों को बनाओ, इनकी तरबियत करो। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क क्या इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आलम संभालना जानते हैं। तो बात बड़ी गहरी और बात बड़ी लंबी हो गई। अर्ज कर रहा था आपके सामने, हमारे पास हर किस्म का सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए, समंदर पार कर आए। नौजवाना सुनना, कितनी थी उम्र मालूम उनकी जब आए? उन्होंने 20 पर 7 साल थे, 27 इयर्स के थे। कितने? 20 पर 7 साल के कौन कौन ही जरा हाथ उठाओ। उन्होंने किच की अभी भी थी। समझ में आई बात है? 20 पर 7 साल। मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे हमारे मुल्क को, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल के उठा हुआ था। कमांडर बनकर आए 17 साल के।
27 साल के कमांडर बनकर आए। उनके अंदर उतनी हिम्मत कैसी थी बोले तो उनके हाथों में जो होना था वो था, उनकी जिंदगी में जो होना था वो था। तुम्हारे हाथों में जब तक मोबाइल रहेगा तुम कभी नहीं काम करोगे, नहीं होगा तुम्हारे हाथ से। घर की बिल्ली को बाहर भगा नहीं सकते, मोबाइल जब तक रहेगा तुम्हारे हाथ में है ना। बोलो मैंने बोलो ना को समझ में आई बात है। हमें डांटा मेरा छोटा बच्चा एक बेटा है, दुआ करो। तो कहती हूँ बुला लो गया तो टोपी पगड़ी होना कहता उन्हें, मैं बोलता नहीं बाबा तुम्हें की पहनना कहता। अच्छा, अच्छी बातों पर तुम अपने मोबाइल से अपनी जिंदगी को बचा कर रखो। आधा तकवा तुम्हारे मोबाइल के हिटाने पर है, आधा तकवा बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को माने या ना माने। जिस नौजवान के पास सादा सीधा बटन दबाने का मरहूम नोकिया की नस्ल, समझ मेरी बात, ना जायज ताल्लुकात इंटरनेट व्हाट्सएप फेसबुक से जिसके नहीं, ऐसा मोबाइल किसके पास है कि समझो कि उसके अंदर तकवा है। यहाँ मर्दों को क्या कहना, औरतों के हाथ में इतने कीमती मोबाइल ही हजरत आया तो हम लेवल का दूंगा मैं। क्या कीमती मोबाइल औरतों के हाथ में, कसूर उनका नहीं, उनको क्या जिब्राइल को दिए, तुम्हें इतना दिला है। दिला देने के बाद उल्टा रात को उठा को हमें चक्कर थे उसके मोबाइल में क्या है, उनको गुकू शाम दे डाल को काटेगा, बोले देखा कब तुम्हें मोबाइल देना कहीं को, डाउट करना कहीं को, मोबाइल देना कहीं को, डाउट करना कहीं को। अपने घरों की हिफाजत चाहते हो, अपने घरों से उस किस्म के मोबाइल बाहर निकालो जिन मोबाइलों से डाउट और शक पैदा होता है। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो मोबाइल का। उसके मोबाइल का लॉक नंबर हम ना मालूम रखना, हमारे मोबाइल का लॉक नंबर रखो की हमें भी कम के नहीं, पेशाब को कहते थे मोबाइल को लेकर जाते साथ वैसा बोल को अगर मोबाइल छोड़ डाल को चलेगा हजरत, मोबाइल बजा यहाँ आता नहीं, उसके बाद से अंदर ऐसा दिमाग खराब होता, काम उन्हें उठा लेती कि बोल जो होना वो भी नहीं होता। उठाने को नहीं हूं बोलिया हूं भी उसे तो उठाए तो राज खुल जाता ना। 27 साल के नौजवान तारीख बनाए, 19 साल के नौजवान 17 साल के नौजवान तारीख बनाए। तुम्हें क्या बनाए भाई, तुम्हारी बीवी बच्चे सुकून से रहने के वास्ते ये 600 स्क्वायर फीट का घर नहीं बना सके, तारीख क्या बनाती। 600 स्क्वायर फीट का घर नहीं बना सके नौजवानों, तुम्हें तारीख बनाती। 100 रुपए पे 10 रुपए ज्यादा कमाने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास। मौलाना नदवी साहब के जज्बात और तवज्जोहात और ख्यालात तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। 100 रुपए पर 20 रुपए ज्यादा कमाने की ताकत नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें तारीख बनाती। सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कब तक इन पुरानी तारीखों को सुनते रहेंगे, नई तारीखों को पढ़ने का वक्त कब आएगा। बनाओ, एक अच्छी तारीख बनाओ, बेकार का जलसा नहीं। खलाना तुम्हें मकसद नहीं क्या, बेकार का चावल पड़ा था, बस तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आना है, इनकलाब बदलना, तुम्हें बदलना। जब हम 5 वक्त की फर्ज नमाज की पाबंदी नहीं करते, वो तहज्जुद क्या फर्क पड़ेगी। जबकि मालूम हो जाना चाहिए, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उम्मत में जब तक तहज्जुद नहीं आएगी तारीख नहीं बना सकती। बेड़ा पार करना है तो 5 वक्त की नमाज, तारीख बनाना है तो तहज्जुद। सताईस साल का नौजवान आया, सलाउद्दीन अय्यूबी, अल्लाह अकबर। कौन सलाउद्दीन अय्यूबी?
حضرت عمر کے بعد کا وہ عمر رہا ہے جو بیت المقدس کو آزاد کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ میرے جذبات، یہ جملے میرے باہر نہ جائیں. جب بھی یہ آج اس بابری مسجد کو پڑھتا ہے نا بہت روتا ہے. اس ملک کے 30-35 کروڑ مسلمان رہ کر ایک مسجد بچا نہ سکے. یاد کرو ہماری طاقتیں، ہماری جرتیں، ہمارے حوصلے، ہمارے حالات کو یاد کرو. بدل جاؤ. خدا مجھے بھی بدلا ہے، آپ کو بھی بدلا ہے. دشمن کہہ رہے ہیں وہ مسجد ان کا مقدمہ، وہ ٹریل ہے. ہر گاؤں کی مسجد ان کی پوری میچ ہے. بدل جاؤ نوجوانوں. بڑوں کا ساتھ لو، ان کی دعائیں لو. سب مل کر علماء کے ماتحت رہ کر کام کرو. ہمت کے ساتھ کام کرو. موت سے نہ ڈرو. بزدل لوگ ڈرتے ہیں، کم ظرف لوگ ڈرتے ہیں. جن کے گردے پتلے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. جن کے سینوں میں دل نہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں. ورنہ موت کیا چیز ہے ان کو کیا معلوم، ہم کو معلوم ہے. موت رب کو ملانے کا ذریعہ ہے، نبی کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، صحابہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جس وقت موت کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا ہم سے کوئی کام نہیں ہوگا. تاریخ بناؤ، بدلو. 27 سال کا صلاح الدین ایوبی آیا، آ کر اترا سمندر کے پار. وزیروں کو بھیجا جاؤ جائزہ لے کر آؤ. جائزہ لے کر آئے. ایک وزیر آ کر کہنے لگا عالم پناہ تینوں جانب سے دشمن گھیرا ڈال چکے ہیں اور پیچھے تو سمندر ہے. دشمن یہ کہنا چاہتے ہیں یا تو چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے. جانے کے لیے راستہ سمندر، مرنے کے لیے 3 طرف کا گھیرا. صلاح الدین ایوبی تو سچا عاشق تھا. اس نے کہا جو قدم دین کے لیے اٹھ جاتے ہیں وہ آگے بڑھنا جانتے ہیں، پیچھے جانا نہیں. جو قدم دین کے لیے اٹھ جاتے ہیں وہ آگے بڑھنا جانتے ہیں، پیچھے نہیں. فوج کو جمع کیا، کہا تم میں سے جس کو زندگی پیاری ہے وہ جا سکتا ہے، آپ نہیں. عالم پناہ جب آپ نہیں تو ہم بھی نہیں. جی رہے تھے آپ کے ساتھ، مریں گے آپ کے ساتھ. یہ وفا تھی ہمارے بیچ. یہ کیا تھی؟ جینا کا تو سب ہمارے ساتھ رہتے ہیں. جب اٹکنے نٹکنے کا وقت آتا ہم نے تنہا چھوڑا کو اٹک جاتا. عالم پناہ جی رہے تھے آپ کے ساتھ تو مریں گے آپ کے ساتھ. آپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان. آپ اللہ کے حقیقی بندے تو ہم بھی اللہ کے حقیقی بندے. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو ہم بھی غلام. جو ہوتا دیکھا جائے گا. کشتیاں جلا دی. ملک بھارت کو آ کر 2 مرتبہ کشتیاں جلا دی گئیں. ایک محمد بن قاسم کے دور میں، ایک صلاح الدین ایوبی کے دور میں. کیوں جلا دی گئی؟ دشمنوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں تو کام کرنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں. آئے ہیں تو کام کرنے کے لیے، جانے کے لیے نہیں. جنگ کا ایک وقت طے تھا. پہلے مصالحت ہوتی، بات اگر مصالحت پر ہو گئی تو ہو گئی، بعد میں اسلام پہلے تلوار اٹھاتا نہیں. جب بات سچی مصالحت تک نہیں جاتی تو تب اسلام مجبور ہو کر تلوار اٹھاتا ہے. ورنہ تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟
آپ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، پھر لفظ جہاد پر پابندی لگانے کی ضرورت کیا؟ بھائی جب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا بول کر تمہیں بول رہی تو لفظ جہاد سے ڈرتے ہی گئی کو یہاں پابندی نہیں کی، لفظ جہاد پر پابندی نہیں، ووٹ معلوم نہیں ان کو، لفظ جہاد کیا بولتے معلوم نہیں لگا ان کو، لفظ جہاد کا تو کیا، لفظ کا تو معلوم رہے گا نا، تم نے نہیں معلوم کی، ارے رے سر کو نہیں کی، کرنا ماں باپ سے کرنا، علماء سے کرنا، اللہ سے کرنا، محبت بری چیز نہیں ہے، نسبت صحیح ہے تو محبت بھی صحیح ہے، نسبت غلط ہے تو محبت غلط ہے۔ حضرت ہمارے سسرے کو دعا کرو، حضرت میرا پکا دوست، کیا رہی نہیں میرا اتنا اچھا دوست ہے، سسرے کو دعا کرو، کہتا نا شادی کو دعوت دیا نہیں، کب چی ہوئی شادی تمہاری؟ نہیں حضرت، جس سے محبت کر تو نہیں اس کا بابا مجھے سسرا سے نہیں، گھگو بکرا اڑے سسرا نہیں، محبت کی نسبت صحیح ہو تو محبت صحیح، محبت کی نسبت غلط ہے تو محبت غلط۔ لوگ کہتے ہیں محبت کو، دنیا الزام لگاتی ہے مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کے ساتھ محبت کر کے کنورٹ کرتے ہیں، الزام یہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اسلام میں یہ راستہ نہیں ہے۔ اگر وہی سچ بنانا بول کر ہمیں آگے نہیں، قوم بعد میں ہمیں مولوی صاحب اترے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ کتنا کہ حل ہو جاتا، کیا مولوی صاحب تو میں بعد میں آؤ، سمجھ میں یہ بات ہے، خالی ٹو ویلر کا ایک گیئر بدلے تو دو پیچھے، وہ طریقہ نہیں کسی کو اسلام مسلمان بنانے کا۔ ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا تم اسلام پر عمل کرو، دیکھنے والا مسلمان ہو جائے، بس ہوتا ہے۔ گریبان کی پٹی پکڑ کو کسی کو مسلمان بنانا ہوتا تو پھر ابو جہل رضی اللہ عنہ ہوتے، ابو لہب رضی اللہ عنہ ہوتے، نبی تلوار اٹھائے، اختیار دیے، پڑھ لے جنتی ہو جائے گا، نہیں تو تیرا چچا بھی تجھے بچا نہیں سکتا۔ میری سفارش کا حقدار وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ پڑھ لو، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہو میں سفارش کروں گا۔ اگر یہ نہیں ہے پھر محمد بھی نہیں بچا سکتے، نہیں، کلمہ ہے، ایمان ہے، میرا نبی سفارش کرے گا ہر گنہگار کی، ایمان نہیں ہے، سفارش نہیں، اختیار دیے، دعوت دیے، تبلیغ کرے، وہی کام آج مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ ہمارے صورتیں اتنی بنا کر پیش کرنا ہے، دیکھنے والا کلمہ پڑھ لے، لباس ایسے اپنانا ہے، دیکھنے والا کلمہ پڑھ لے، بات ایسے کرنا ہے کہ دیکھنے والا کلمہ پڑھ لے، معاملات ایسے کرنا ہے، دیکھنے والا کلمہ پڑھ لے، ایسے بازار میں جانا ہے، دیکھنے والا کلمہ پڑھ لے۔ اس عنوان پر چلا گیا تو اور 2-3 گھنٹے نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن بات کو میں اختتام تک لے کر جانا چاہتا ہوں، کچھ چھوٹی ہوئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی پہلے مصالحت کرے، 3 دن تک مصالحت کی کوئی شکل نہیں، 3 دن بھی تہجد پڑھ کر رو رو کر دعا کر رہا ہے، امت کا امیر، اے اللہ تیرے حبیب کی امت نرغے میں ہے، تیری مدد نہ ہو تو برباد ہو جائے گی، ایک طرف امت بھی برباد ہو جائے گی، دوسری طرف انسانیت تباہ و تاراج ہو جائے گی، اے اللہ تیری شکل، تیری مدد ہونا چاہیے، اور تیری مدد کی شکل فرشتوں کو اٹھا۔ روزانہ تہجد پڑھ کر دعا کر رہے،
رو رو کر دعا کر رہے ہیں. پوری فوج سو رہی ہے امیر, پوری فوج سو رہی ہے, اٹھتی ہے تو فجر کو, لیکن سپہ سالار قائد اعظم امیر تہجد کو اٹھ کر رو رہا ہے. تیسرے دن فجر کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ڈیرے پر فقیر صدا لگاتا ہے, اللہ کی خیرات کر دے. صلاح الدین ایوبی کے بعد فقیر کی جھولی میں کچھ اشرفیاں ڈالتے ڈالتے کہتا ہے, بابا اس وقت امت ہے, آپ دعا کر دیں, اللہ بیڑا پار کر دے. تو بابا نے کہا, بیٹے صلاح الدین فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تیرے رات کے آنکھوں کے آنسو تیرے دشمنوں کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا. تیرے رات کے آنکھوں کے آنسو نے تیرے دشمن کو ڈوبنے پر مجبور کر دیا. تو فکر نہ کر, خیرات لینے کے لیے فقیر نہیں آیا, بشارت سنانے کے لیے اللہ کا فرشتہ آیا ہے. خیرات لینے کے لیے فقیر نہیں, بشارت سنانے کے لیے فرشتہ آیا ہے. اٹھو, فجر پڑھو, تہجدیں پڑھو, انقلاب آئے گا. اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا, جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا, بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا. اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. ساری دنیا اس فکر میں ہے, جاگنے والے کہاں چلے گئے, اس چمن کے مالی کہاں چلے گئے, اس چمن کے نگہباں کہاں چلے گئے. بس عمل کرو. ان تمام در و دیوار کے محافظ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ سبق نبی کے دادا سے ہم کو ملا ہے. جو نبی جس کا دادا امت کو سبق دیا ہے, اس نبی کے ازواج کا کیا کہنا. اب اونٹا لے کر اور معاف کرنا, ہاتھی لے کر آیا. ہاتھی, یہ مقدور میں ہاتھی ہے نہیں ہے. ہاتھی دبلا پتلا رہتا نہیں, ہاں موٹا تازہ. اس زمانے میں عرب میں ہاتھی نادیدہ نہیں, دیکھنے کبھی آ گیا تو پورا علاقہ دیکھتا رہ جاتا. اور ہاتھی سے دوسرے جانور بھی ڈرتے ہیں. لے کر آیا, کیا واسطے, کعبۃ اللہ توڑنے. کعبۃ اللہ توڑنے. اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی کون تھے؟ حضور کے چچا حضرت عبد المطلب. کان میں بات پہنچی, عبد المطلب اس کعبے کا متولی ہے. ابرہا نے قانون ڈالا, جاؤ اسے اور اس کی پوری دولت کو گرفتار کرو. اس وقت حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے جو مکے کے اطراف و اکناف پہاڑیوں پہ چرتے تھے. ابرہا کی فوج آئی, پورے اونٹوں کو پکڑ لی, چلے گئے. ادھر ابرہا پوچھا وہ کہاں ہے, جا کر تلاش کر کے آؤ. ابل پہلے دیکھو کیا کر رہا, اس کے بعد آنا. اگر اس کے چہرے میں ٹینشن ہے تو کام پر میں سو جائے گا. ایک وزیر گیا مکے میں, پوچھا یہاں کا متولی عبد المطلب کہاں ہے. صبح سے نظر نہیں آ رہے, بہت پریشان ہے. کیسے وہ ایسے ایسے, کہاں ملیں گے, ادھر ادھر کہیں مل جائیں گے. دیکھیں کہ کعبے کو چھوڑ کر پہاڑوں کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. پوچھا تم ہی عبد المطلب ہو؟ جی. کعبے کے تم ہی متولی ہو؟ جی. یہاں کیا کر رہے ہیں کعبہ چھوڑ کر؟ ابرہا آیا ہے. آنے دو. پھر تم یہاں کیا کر رہے, چھپ گئے کیا؟
نہیں میرے اونٹ نہیں دکھ رہے ہیں اسے تلاش کر رہا ہوں. کیا پاگل ہو تم؟ کعبہ نرغے میں ہے، تم کو تمہارے اونٹ کی فکر لگی ہے. عبد المطلب نے کہا تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، اونٹ میرے ہیں، فکر مجھے کرنا ہے. کعبہ خدا کا ہے، فکر وہ کرے گا. جو ہمارے ہیں اسے ہماری فکر کرنا ہے. جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی ہے بس اللہ اور اس کے رسول اس کی حفاظت کریں گے. بہت ساری باتیں کٹتے کٹاتے چھوڑ دیا. حضرت سید احمد شہید کی بات پر آ گئی. کرونا کی باتیں بھی بہت چھوڑ دیا. آپ پورے بھروسے پر رہے، کرونا بھی نہیں ورونا بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کرونا بھی نہیں ورونا نہیں. کرنا کیا معلوم کیا تم لوگوں کو؟ میں بھی ایک نظم دیکھا بہت اچھی تھی، وہ اگر مل گئی تو میں پڑھ دیتا ہوں. نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، یہ کرو نا. نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. سبحان اللہ. یہ کرونا آ گیا تو وہ کرونا چل جاتا اگر رہا تو نہیں. تو نمازیں پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا. کرونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کچھ بھی نہیں. بسم اللہ بول کو پیو، رہا تو بھی چل جاتا. لیکن یقین رکھنا، خدا کی قسم تاریخ میں واقعات گواہ ہیں. زہر کو بھی ہمارے بڑوں نے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا تو زہر شرمندہ ہو گیا. اتنا یقین ہونا بسم اللہ پر. میں حضرات علماء سے کہنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی بہت باتیں بول ڈالتی ہیں، ہمیں خود یقین نہیں ہوتا. ہمارے اندر یقین رکھ کو بولے تو بھی ایک مولوی صاحب بسم اللہ پر بولے کرتے ہیں، بسم اللہ بول کر پانی میں قدم رکھے تو بھی ڈوبتے نہیں. واہ 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 واہ. ایک کسان مانو جو انکل کی نیند حرام کر کوئی نہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک کسان اسی مولانا کے ساتھ ایک مرتبہ کنکی ڈالے کو تھا، بیچ میں تالاب آ گیا. مولانا بولے پانی زیادہ ہے بس سما کوئی نہیں. کیا مولانا تمہارا بیان سنے بسم اللہ پڑھ کو ختم رکھو، بولے نہ تمہیں مولانا کو جھٹکا لیا. مولانا کو اٹکا لیا. 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا. اسٹیج میں ذرا منتظمین چلے پھرے تو سمجھ جانا کرتے ہیں. مولوی صاحب بڑے ہوشیار با. مولوی صاحب الحمدللہ خواب میں بھی کسے چھوڑتے نہیں. حقیقت میں تھوڑا ہوتا ہی. اب انہوں بھی سمجھتے رہیں گے بنگلور سے مولوی صاحب کو کیسی چیٹی دینا کو بول کو. اس کے اثر 2-3 جنے اٹھے چلے سمجھ گیا ہوئی. اور وقت بھی زیادہ ہوگا نا کی کرتا ہوں. 1 سال سے تمہیں سنے نہیں. کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن آگا تھا نہیں. پورا نظام اصلاح کا بند ہو گیا. 4 چیزوں کا کام کبھی مت چھوڑو: مسجد کا، مدرسے کا، دعوت و تبلیغ کا، وقتاً فوقتاً اصلاح معاشرہ کے اجلاس کا. یہ 4 چیزیں امت کو پکڑ کر رکھنے کے لیے مضبوط کھلے. جب مسجد کے دروازے بند ہو گئے 1/4 ہماری تباہی. مدرسے کے دروازے بند ہو گئے 50% ہماری تباہی. دعوت و تبلیغ کا کام بند ہوا
اتنی ٹھیک ہماری تباہی. میں نے بنگلور کے اندر الحمدللہ ہماری مسجد عمر فاروق میں نظام بند نہیں ہوا حضرت کرونا میں نے کہا کہ بھائی ضروری نہیں ہے منگور کی جماعت کرنول کو جائے, کرنول کی جماعت انتپور کو جائے, آنا جانا مشکل بھی ہو, اپنے ہی گلی اور شہر کے اندر کام کو شروع کرو, بند نہ کرو, گشت وہی کرو. ہمارے بزرگوں نے جب اب کبھی ایسے موقع آ گئے تو کام کو نہیں روکے, حتی الامکان وہ تھوڑا نہ تھوڑا کام کرتے تھے. ایک واقعہ قریب میں آیا, بڑا اچھا واقعہ. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, آزادی ہندوستان کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا, کئی دن جیل میں رہے. ملاقات کے لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ گئے, بات چیت کیے. کیا کرتے تھے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ؟ بخاری پڑھاتے تھے دیوبند میں, اب جیل میں. بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث اب جیل میں ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, حضرت جیل کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا فضل, اللہ کی مدد یہاں بھی شامل حال ہے, جو میرا کام ہے وہ میں برابر کر رہا ہوں. قاری صاحب نے پوچھا حسین احمد مدنی سے, کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم الاسلام پڑھا رہا, قیدیوں کو بٹھا کر پڑھا رہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق کیا, بخاری سے تعلیم الاسلام کو پہنچ گئے, جبکہ تعلیم الاسلام سے بخاری پہنچنا تھا. تو حضرت حسین احمد مدنی نے جواب دیا, جہاں مجھے جو لوگ ملے میں وہاں پڑھایا, جہاں بخاری پڑھنے والے ملے میں بخاری پڑھایا, اب یہاں تعلیم الاسلام پڑھنے والے ملے میں تعلیم الاسلام پڑھایا. اپنا مشن اور اپنا کام نہیں چھوڑنا, چلاتے رہنا چلاتے رہنا. اسی لیے وقت زیادہ بھی ہو گیا تو مضمون ہمارا ختم نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ 8-10 مہینے کا اکاؤنٹ ہے نا ہمارے پاس, اب اسے کیسے پورا کرنا. یہ 4 چیزوں کا نظام برابر جاری رکھو, مساجد کا, مدارس کا, دعوت و تبلیغ کا, اصلاح معاشرہ کی اجلاس کا. یہ 4 چیزوں کے فیوز و برکات کا اثر آپ کو بہت جلد نظر آئے گا. غرض اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے, کرونا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس؟ اتنا ڈرے اتنا ڈرے اتنا ڈرے, نہیں مرنے والے بھی مر جائیں. بسم اللہ پڑھ کر پیے تو زہر بھی شرمندہ ہو جاتا یقیناً. اب وہ کھیتی میں کسان مولوی صاحب کے ساتھ جاتا تھا, پانی سما جائیں گے, پانی کم, کیا حضرت تمہارے بیان میں سنا بسم اللہ پڑھ کو پاؤں میں رکھے تو ڈبتے نہیں کرتا نا. مولانا بولے, میں بولا با یقین نہیں, تمہیں یقین ہے کہ نہیں کہ حضرت منجے یقین ہے, تمہیں آئے تو آؤ نہیں تو نکو, میں جاتا ہوں بول کر بسم اللہ پڑھا, منزل تک پہنچ گئے. سبحان اللہ, بسم اللہ پڑھا, منزل تک پہنچ گیا. تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور شامل حال آئے گی, شامل حال ہوگی. بس ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا, پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ورنہ ایسے حضرات علماء کرام کیا ضرورت ہے ہم کی, یہی علماء آپ کی اصلاح کے لیے کافی ہیں. بدلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک چھوٹا سا جملہ جس پر بہت کہنے کی خواہش تھی, مقدمے پر بات ختم ہو گئی. آقا نے فرمایا, اسمع یسمع لک, تو اللہ کی سن, ساری دنیا تیری سنے گی, خود اللہ تیری سنے گا. تو کس کی سن؟ اللہ کی سن. اسمع, اللہ کی سن لے, جو اللہ بولے وہ کر. یسمع لک, تیرا سنا جائے گا, ہر چیز تو جو بولے گا وہی ہوگا. ہم اللہ کی سنتے نہیں, اللہ بھی ہماری سنتا نہیں. جب اللہ ہماری سنتا نہیں تو دنیا ہماری سنتی نہیں. یہی اصول ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. بہت شرمندہ ہوں, بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں جو میرے ذہن میں ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اور مقدمہ سب انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو علماء اسی کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہی اور سنی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.